لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کر، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں رشتوں اور انسانوں کے اتنے بھیانک روپ دیکھے ہیں، ان سے اتنی چوٹیں لگی ہیں کہ دل اب اعتبار کرنے سے ڈرتا ہے۔ اللہ مجھے اتنا صبر دے کہ میرا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اللہ مجھے اتنا مضبوط بنائے کہ مجھے کوئی توڑ نہ سکے۔ اللہ مجھے اتنا قریب کر دے کہ کسی اور کو مجھے ضرورت نہ پڑے۔ اللہ مجھے اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسوں۔ اللہ مجھے دنیا کی اتنی سمجھ ادا کر دے کہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤں۔ اللہ مجھے اتنا نوازے کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں۔ اللہ مجھے اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ مجھے کسی کی یاد نہ ستائے۔ ناراض ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز کسی دوسرے کا احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ اپنے لیے بہتر کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ اپنے رویے کی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے سینوں میں بنا کفن کے ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ مرد جب کمانے نکلتا ہے تو کبھی کبھی ذلت بھی یہ سوچ کر برداشت کر لیتا ہے جنہیں وہ گھر کی چار دیواری میں چھوڑ کے آیا ہے وہ عزت کی زندگی گزار سکے۔ مرد وہ ہستی ہے جو تختہ غسل تک دوسروں کی عزت کے لیے جیتا ہے۔ تیری دھڑکن سے زندگی کا رشتہ ہے میرا، تو زندگی کا ایک اہم حصہ ہے میرا۔ یہ محبت تجھ سے صرف لفظوں کی نہیں، تیری روح سے روح تک کا رشتہ ہے میرا۔ جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ علم کو بیان کرنے والے تو بہت ہیں مگر اس پر عمل کرنے والے تھوڑے۔ کچھ سوچ کر ہی ملایا ہوگا اوپر والے نے تم سے، ورنہ اتفاق اتنے خوبصورت نہیں ہوتے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ اور جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے اس کے بعد تمہاری مدد کرے۔ اور مومنوں کو تو چاہیے کہ اللہ پر ہی بھروسہ کریں۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بیوی کو عزت دینے والا شوہر زن مرید عورت کے غلام نہیں ہوتے، بلکہ اسی عظیم ماں کے بیٹے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھائی ہے۔ کسی پر زیادہ یقین نہ کریں کیونکہ لوگ قرآن اٹھا کے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اپنی خوشیوں اور غم اپنے تک محدود رکھیں کیونکہ لوگ خوشیوں کو نظر لگا دیتے ہیں اور دکھوں میں مزید دکھ دیتے ہیں۔ مخلص رہیں لیکن کوئی بھی توقع نہ رکھیں کیونکہ آپ کی مخلصی منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ جو کچن میں آپ کے لیے ہاتھ جلا دیتی ہے، برائے مہربانی گھر آ کے اس کا دل نہ جلایا کریں۔ اور اللہ جانتا ہے تم تھک چکے ہو، وہ جانتا ہے تم کوشش کر رہے ہو، وہ جانتا ہے تمہارے لیے مشکل ہے، لیکن یہ جان لو کہ اللہ تمہیں ایسی حالت میں نہیں ڈالے گا جسے تم سنبھال نہیں سکو گے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندے آنسو بہائیں اور وہ کن نہ کہے؟ انسان کی اچھی نیت پر وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ نیت میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ شکایت مجھے اپنے والدین سے ہے جنہوں نے بچپن سے ہی بناوٹی مزاج نہیں سکھایا۔ وہی سادگی، وہی مخلصی ہے۔ مجھے کبھی بھی لوگوں کو استعمال کرنا نہیں آیا۔ میں باہر سے جیسی ہوں اندر سے بھی ویسی ہوں۔ میری تربیت میں منافقت کی شدید کمی ہے۔ منافق اور مطلبی ہوتی تو شاید آج میرا دل اتنی تکلیف میں نہ ہوتا۔ بہترین شوہر کون؟ جو اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر کبھی ظلم نہ کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت و رسوائی سے بچائے رکھے، جو اپنی بیوی کو دینداری کی تلقین کرتا رہے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے، بیوی کی معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے۔ انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں ہوتا۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہ ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، جو دوسروں کے دکھ اور درد میں شامل رہے، جو آنسو پوچھنا جانتا ہو، جو مرہم لگانا جانتا ہو۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین ہی لیتا ہے۔ بیوی تنگ کرتی ہے مگر جب شوہر کسی مشکل میں ہو تو ساتھ بھی بیوی ہی دیتی ہے۔
رشتے سب بہت اچھے اور اپنائیت بھرے ہوتے ہیں، مگر ماں اور بیوی کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ایک دنیا میں لائی اور دوسری دنیا چھوڑ کر آئی، قدر کریں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی عورتیں سسرال والوں کے معیار پر پورا اترتے اترتے قبر میں اتر جاتی ہیں۔ جسے خاص کے لیے آپ خاص نہیں، اسے عام کیجیے، قصہ تمام کیجیے۔ اگر کوئی تمہاری فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ ضروری نہیں کہ جو آپ کے اپنے ہوں وہ ہمیشہ ہی آپ کا بھلا چاہتے ہوں۔ ہم نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہنے کو تو اپنے تھے، پر ہماری ترقی ان سے دیکھی نہ گئی۔ ایسے اپنوں سے تو لاکھ گنا بہتر ہے وہ پرائے، جو بنا مطلب کے ہمارا ساتھ تو دیتے ہیں۔ اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کے بہترین دے گا۔ ایسا شوہر یا ساتھی بنو کہ کل اگر اپنی بیٹی کا نصیب مانگو تو شرم نہ آئے۔ جس چیز کے ذریعے اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے، اختتام میں وہ اسی چیز کو بہتر بنا کر تمہارے لیے صلاح لکھ دیتا ہے۔ دوست ایک کتاب جیسا ہوتا ہے، وہ کتنی ہی پرانی ہو جائے پر اس کے الفاظ نہیں بدلتے۔ کبھی یاد آئے تو ورق پلٹ کے دیکھ لینا، ہم کل جیسے تھے آج بھی ویسے ہیں۔ بہت یاد آتے ہیں وہ لوگ جو کہا کرتے تھے آپ ہماری زندگی ہیں۔ کسی سے اتنی توقعات وابستہ مت کیجیے کہ توقعات ٹوٹیں تو آپ خود بھی ساتھ ٹوٹ جائیں۔ ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کس کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے۔ سب بہتر نہیں بہترین ہوگا، تم بس اپنے اللہ پر توکل رکھو۔ عشق پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ آخری دن تک پہلے دن جیسا رہے۔ عورت تمام مصیبتوں سے تنہا لڑ سکتی ہے اگر اس کا مرد اس کے پیچھے کھڑا ہو۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام، کوئی تو نیکی ضرور کی ہوگی میں نے، تیرا ملنا ثبوت ہے اس کا۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔